بلکہ میوٹ ہی کر دیتا ہوں، زیادہ بہتر ہے. Okay, fine. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر گرافکس آپ کا ٹاپک ہے. اگر کسی کو وائس میں پرابلم ہوا تو مجھے چیٹ میں بتا سکتا ہے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دا کمپیوٹر گرافکس. مائی نیم از نانی اسحاق. اچھا، بیسکلی ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے کمپیوٹر گرافکس سے کہ ایکچولی واٹ از کمپیوٹر گرافکس. کمپیوٹر گرافکس ہے کیا، اس میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں، کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کا فائدہ کیا ہے، اس کا اوور ویو کیا ہے، اور اس کے بعد اس اسٹڈی کے سے ہم مول یہ کہاں اپلیکیبل ہے یہ اسٹڈی، اور اس کی اپلیکیشنز وغیرہ کیا ہیں، سب فیلڈز کیا ہیں، بیسک کنسیپٹس کیا ہیں. آج کیونکہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو بجائے اس کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے بالکل مائنر سے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس ہیں، بیسک کنسیپٹس ہیں، ان سے بات شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اچھا، کمپیوٹر گرافکس بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کی وہ سب فیلڈ جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان میتھڈس کو یا ان طریقوں کو کہ جن کے ذریعے ہم اپنے ویژول کانٹینٹ کو سینتھسائز کر لیں، مینیپولیٹ کر لیں، ان میں چینجز کر لیں، یا بیسیکلی اس کو تھوڑا سا اور بہتر کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر گرافکس کے اندر ہم اپنے ٹیکسٹ کانٹینٹ کو ویژولائز کروا سکتے ہیں. ویژولائز کروانے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ویژولی دکھا سکتے ہیں. اور ویژولی دکھانے کا مقصد کیا ہے، جیسے لائک فار ایگزامپل ہم لائک وی ہیو ہم بات کرتے ہیں اپنی ایکسل شیٹس کی یا اپنے ورڈ پہ ہم کام کرتے ہیں تو بہت سارا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ بنڈل آف ڈیٹا بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتا ہے، نومیرکس ویلیو ہوتی ہیں، ان کو اس طرح دکھانا پاسبل نہیں ہے. لائک ٹیرا بائٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو ایسے دکھانا پاسبل نہیں ہے. تو اس ڈیٹا کو ویژولائز کر کے ایک چیز ایک پارٹیسپینٹ کا ڈیٹا دکھانا پاسبل نہیں ہوتا. دین ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم اس ڈیٹا کو ویژولائز کر دیتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے سیمولیشنز پہ کام کیا ہے تو ہم سیمولیشن سے پرفارم کرتے ہیں تو ہمارے پاس لارج ڈیٹا سیٹ ہوتے ہیں، بہت بڑے ڈیٹا سیٹ ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر ہم سیمولیشنس پرفارم کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا آنسرز دیتے ہیں. ان سیمولیشن سے ہم بیسیکلی سیمولیشنس کے بہت سارے کام ہیں، لیکن میں ایک جو میجر کام ہے، بڑا کام ہے، وہ یہ کام ہے کہ ہم اسے پروڈکشنز کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ویدر کی پریڈکٹ کرنا، لوڈ کی فور کاسٹنگ کرنا، پرائس کی، کاسٹ کی فور کاسٹنگ کرنا. تو یہ فور کاسٹ کرنے کے لیے، کل کے آنے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل ویدر کی فور کاسٹنگ ہے تو میں ویدر کی فور کاسٹنگ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. بیسیکلی ہم پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہیں، پچھلا سارا، جب فار ایگزامپل آج کی ہم بات کریں تو اس ڈے میں لاسٹ ایئر کیا ہوتا، اس سے لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں. ریکارڈ رکھتے ہوئے ہم اس ریکارڈ سے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، نیکسٹ کیا ہونا ہے یہ پریڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کو آواز میں پرابلم ہوئی تو اسی طرح ٹھیک ہے، چیٹ میں آپ لوگ مجھے بتا دیں. اوکے فائن. اچھا، تو کمپیوٹر گرافکس کی جیسے میں نے بات کی، تو کمپیوٹر گرافکس کیا ہے، ان میتھڈس کو، ان طریقوں کو اسٹڈی کرنا جس سے ہم اپنے ڈیٹا کو، ٹیکسٹ ڈیٹا کو، نومیرک ڈیٹا کو ویژولی ڈسپلے کرا سکتے ہیں اور اس ویژول ڈسپلے کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس کو اپنے طریقے سے ڈسپلے کرا سکتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے اس کو ڈسپلے کرانا کمپیوٹر گرافکس کا کام ہے. اب کمپیوٹر گرافکس میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، ہم کوئی بھی ایک امیج لیتے ہیں
یا ہمارے پاس کوئی بھی کانٹینٹ ہے، اس کی ہم نے دو انفارمیشن چینج کرنی ہوتی ہیں. بیسکلی ہم اس کی ویژول انفارمیشن چینج کرتے ہیں یا اس کی جیومیٹرک اپلیکیشن یا جیومیٹرک انفارمیشن کو چینج کرتے ہیں. اب یہ جیومیٹرک میں اور ویژول میں کیا فرق ہے یہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، بیسیکلی جو کام ہے وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی امیج ہے ہمارے پاس، اس امیج کی جنریشن یا پروسیسنگ میں دو میتھڈ انوالو ہیں. ایک میتھڈ ہے اس کی میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن اور دوسرا میتھڈ انوالو ہے اس کی کمپیوٹیشنل فاؤنڈیشن. کہ امیج کو جنریٹ کرنا یا امیج کو پروسیس کرنا، اس میں دو چیزیں انوالو ہیں. پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی امیج کی میتھمیٹیکل یا کمپیوٹیشنل فاؤنڈیشنز کو دیکھنا. اوکے فائن. اچھا، اب نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کمپیوٹر گرافکس میں اصل میں ہم ویژولائزیشن پہ بات کرتے ہیں، ڈاٹا کی سینتھسائزنگ پہ بات کرتے ہیں یا مینیپولیشن پہ بات کرتے ہیں. تو آیا کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں ہم اس کمپیوٹر گرافکس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، یا اس سب فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ پیڈ میتھمیٹکس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جہاں پہ ویسٹ آف کام ہوا ہے کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے. اس کے بعد کمپیوٹر ویژن ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ ہے جس میں ہم کمپیوٹر گرافکس کو یوز کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں. امیج پروسیسنگ وداؤٹ کمپیوٹر گرافکس پاسبل نہیں ہے، انفارمیشن کی ویژولائزیشن بھی. اور اس طرح ڈھیر سارے سبجیکٹس ہیں جس میں ڈھیر ساری فیلڈس ہیں، ڈھیر ساری برانچز ہیں جن میں ہم کمپیوٹر گرافکس کو یوز کر سکتے ہیں. ایس میں اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ہم نے کمپیوٹر گرافکس پڑھ لی، یوز کر لی، یا اس کو کمپیوٹر گرافکس کو اسٹڈی کر لیا، تو پھر ہم اس کو یہ کہاں کہاں اپلیکیبل ہے، اس کے اپلیکیشنس کیا کیا ہیں. تو نارملی ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈیزائن، جب ہم کوئی بھی ڈیزائن پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم شو نہیں ہو رہی کس کس کو پرابلم ہے وائس میں، مجھے ذرا بتائیے گا. سر یس. سر ہمیں کمپیوٹر گرافکس کا کچھ بھی نہیں پتا، آپ بہت تیز بولے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ بھی. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے پر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے سر، پیر سبجیکٹ کا نام، ہم سلائڈس دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں اوکے پڑھ اوکے رہے. فائن. اوکے فائن. اس میلس کسی اور کو پرابلم ہے؟ آپ سب کو ریکارڈنگ اس کی ایز اٹ از مل بھی جائیں گی، اور جو سلائڈز وغیرہ ہیں وہ آپ کے سی آر کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، وہ آپ تک پہنچا دے گا. اچھا اوکے فائن. میں بیسیکلی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کو یہ آپ اس بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں کہ یہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور یہ پتہ نہیں کوئی راکٹ سائنس ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بیسیکلی ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ہم کمپیوٹر گرافکس میں ایکچولی کمپیوٹر گرافکس ہے کیا، گرافکس میں کام کیا کرتے ہیں. اس کے لیے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کانٹینٹ ملے، تو وہ کانٹینٹ میں آپ کو یہ ریکارڈنگ ہے، یہ آپ کا سی آر آپ کو پرووائڈ کر دے گا، یہ میں اس کو لنک آپ کو بھیج دوں گا. ایلس میں یہ ہے کہ میں آپ کو کمپیوٹر گرافکس کی ایک بک بھی پرووائڈ کروں گا اور اس کے علاوہ یہ سلائڈز بھی پرووائڈ کروں گا، جس سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو چیزیں جس چیز کے مائنڈ میں جو بھی کوشچنز ہیں وہ پہلی بات دیکھنے سے کلیئر ہو جائیں گے. ایلس میں بھی کوئی کوشچن ہوا تو آئی ایم دیر، آئی ایم اویلیبل، آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر کے اپنی ان چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. ابھی جسٹ جتنی میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں آپ اتنا سمجھیں، باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی کلاس میں ہی آپ کو سارا کچھ میں آپ کو برڈنائز نہیں کروں گا اور ایک ہی دم آپ کو پہلے دن ہی سمجھ نہیں آ جائے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اوکے فائن. اچھا، نیکسٹ جو بات ہم نے پڑھنی تھی وہ یہ تھی کہ کمپیوٹر گرافکس کی آیا سب فیلڈز کیا ہیں، یا کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو کہ مرج ہو کے
ایکچولی کمپیوٹر گرافکس کو بناتی ہیں. آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو ایک امیج کی 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ایک امیج کو یا کسی گرافکس کو بناتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کسی بھی امیج کی جیومیٹریکل انفارمیشن یا اس کی جیومیٹرک انفارمیشن. اب جیومیٹری انفارمیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جیومیٹری انفارمیشن از اے وے ٹو ریپرزینٹ اینڈ پروسیس دا سرفیس. اگر ہمارے پاس کوئی بھی اویلیبل چیز ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہے، اس کی سرفیس کی ریلیٹڈ جتنی انفارمیشنز ہوں گی وہ جیومیٹری میں ہوں گی. اوکے، اس کے علاوہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اینیمیشن. is a way to represent and manipulate the motion. یہ جو موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی جو موومنٹ ہے، ان کا جو موشن ہے، اس کو جو ڈیل کرتا ہے دیٹ از کالڈ ایز اینیمیشن. تھرڈ ون از دا رینڈرنگ آف اے امیج. بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ رینڈرنگ. رینڈرنگ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی بھی الگوریدم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگوریدم کیوں یوز کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں ہمارے پاس یا الگوریدم ہوتے ہیں. ان ماڈلس یا الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی امیج کے اوپر کتنی لائٹ ڈالنی ہے، کتنی لائٹ ٹرانسپورٹ کرنی ہے، اس لائٹ اور اس ٹرانسپورٹ کو یا لائٹ کے ٹرانسپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی ٹرانسپورٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لائٹ نے کیسے ٹریول کرنا ہے، یہ ہے ٹرانسپورٹ. اوکے ذیشان، میں آپ کو بھجوا دوں گا. اچھا، نیکسٹ جو لاسٹ اس کا بیسیکلی میں نے آپ کو کہا 4 چیزیں مل کے کمپیوٹر گرافکس کو بناتی ہیں یا ایک امیج کی 4 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. پہلے میں نے جیومیٹری کی بات کی، دوسری میں نے اینیمیشن کی بات کی، تیسری میں نے رینڈرنگ کی بات کی، اور چوتھی بات امیجنگ. امیجنگ میں سمپلی ہم ایک امیج کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، جسٹ اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے کہ امیجنگ میں ہوتا کیا ہے. اس میں امیج کی ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ امیجنگ میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو بیسیکلی سب فیلڈ کمپیوٹر گرافکس کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. جیومیٹری میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ سرفیس ڈسکس ہوتی ہے. کس کی سرفیس ڈسکس ہوتی ہے؟ آبجیکٹ کی سرفیس ڈسکس ہوتی ہے، اس امیج کی سرفیس ڈسکس ہوتی ہے. اینیمیشن میں اگر وہ اینیمیٹ یا موونگ آبجیکٹ ہے، اس موونگ آبجیکٹ کے موشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے. رینڈرنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رینڈرنگ میں پہلے بتایا کہ الگوریدم کو یوز کرتے ہیں یا ماڈلس کو یوز کرتے ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیسے لائٹ پروڈیوس کرنی ہے یا ریپروڈیوس کرنی ہے یا لائٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ون کیا ہے جی؟ امیجنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسیکلی امیج کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا، ابھی میں نے جیسے آپ کو ایک بات بتا دی کہ ہم 4 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک لائن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی سرفیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کوئی موشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کوئی امیج کی پروسیسنگ کے ساتھ، کچھ لائٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اگر ان کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جیومیٹری میں کیا کر رہے ہیں. ہم جیومیٹری میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کس کو؟ کہ ریپرزنٹیشن آف اے 3D آبجیکٹ ان اے ڈسکریٹ ڈیجیٹل سیٹنگ. کہ جو بیسیکلی ہمارے پاس اویلیبل سیٹنگ ہے امیج کی، اس امیج میں ہم اس کی سرفیس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف کام جیومیٹری میں ہوتا ہے کہ کسی بھی امیج کی سرفیس کیا ہے، اویلیبل سرفیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اینیمیشن کیا ہے؟ اینیمیشن میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم اینیمیشن میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یا ڈسکرائب کرتے ہیں کس کو؟ کہ فار دا سرفیس دیٹ موو آر ڈیفارم اوور ٹائم. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک امیج کو ہم ایک سرفیس سے دوسری سرفیس پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں. اب جب اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اوور دا سرفیس، اس موومنٹ کو ڈسکس کون کرتا ہے؟ اینیمیشن ڈسکس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو رینڈرنگ پہلے بتا دیے، الگوریتھمز ہوتے ہیں. رینڈرنگ ہوتی کیا ہے؟ تو ابھی میں پھر آپ کو رینڈرنگ کا مزید آسان لفظوں میں بتا دوں کہ رینڈرنگ کا یہ مطلب ہے، سمپل پرابلم مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس امیج کی جنریشن یوزنگ سم ماڈلس. ہمارے پاس اب آپ نے ڈفرینٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس ماڈلز ہوتے ہیں. ماڈلس کو دیکھتے ہوئے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح امیج بھی ہمارے پاس ڈیولپ ہو سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں. کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ کہ اگر ہمارے پاس کچھ ماڈل ہیں،
ان ماڈلس کو دیکھتے ہوئے ان کے اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو امیج بنتا ہے اس امیج کو کہتے ہیں یہ رینڈر امیج ہے، اور اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، رینڈرنگ امیج ہے۔ بیسیکلی رینڈرنگ میں کیا ہوتا ہے، ہم الگوریدم یوز کرتے ہیں، پروگرام یوز کرتے ہیں، وہ پروگرام اور وہ جو الگوریدم ہے دے ریزلٹ ان فارمیشن آف امیج، کوئی بھی امیج بن جاتا ہے وہ اگر بیسیکلی کچھ ماڈلس کو دیکھتے ہوئے بنایا جائے گا، اسٹینڈرڈ ماڈلس کو دیکھتے ہوئے بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کی جو فارمیشن ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ رینڈرڈ امیج ہے۔ اس کے علاوہ پورا اسکیٹرنگ کا 4 سے 5 کنسیپٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہیں کمپیوٹر گرافکس کے، جن کو آج ضروری تھا ڈسکس کرنا یا ان کے اوپر بیسیکلی آپ کو پرووائڈ کرنا بیسک انفارمیشن۔ جس بچے کو پرابلم ہے کہ یہ ہمیں بیسیکلی آڈیو لیکچرز تھا، اس آڈیو لیکچر کے بعد میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا میں آپ کو ریکارڈ بھی پرووائڈ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی سلائڈ بھی پرووائڈ کر دوں گی کہ بیسیکلی آپ نے وہ آئیڈیاز لینے کہاں سے ہیں۔ پھر بھی کسی کو پرابلم ہوئی تو وہ اپنے سی آر سے کانٹیکٹ کرے، وہ میرے سے بات کر لے گا، تو میں مزید اکارڈنگلی ہم ایک پلان بنا لیں گے، اس پلان کے اکارڈنگلی چل لیں گے۔ ہم ویڈیو لیکچر بھی کر سکتے ہیں، ہم پری ریکارڈڈ لیکچر بھی کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یور مطلب یور انٹرسٹ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے اپنا لیکچر کنڈکٹ کر لیں گے۔ بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر نہیں سمجھ آئے گی تو ایسے ٹائم ویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اوکے، تو میں نے ابھی رینڈرنگ میں بات کی تھی، اینیمیشن میں بھی بات کی تھی کہ ہم رینڈرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لائٹ کا ٹرانسفر یا لائٹ ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب لائٹ کی ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے، ہم نے امیج دیکھے ہیں، ایک امیج دوسرے میں کیا پرابلم ہے اس کو اوکے۔ اب ٹرانسپورٹ، بیسیکلی ٹرانسپورٹ میں ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے پاس ایک امیج ہوتا ہے جس کو ہم ایڈٹ کر کے اس میں برائٹنیس کم ہوتی ہے تو ہم برائٹنیس ڈال دیتے ہیں، اس کو لائٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی امیج کو، یہ ایڈیٹنگ ہی ہے نا بیسیکلی، یہ کمپیوٹر گرافکس کا پارٹ ہی ہے، جیسے امیجنگ میں ہم کام کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ میں بھی ہم یہ کام بالکل کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اپنی لائٹ کو یا لائٹ کو پاس کروانے کا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ۔ اور ٹرانسپورٹ کا جو ٹاپک ہے وہ رینڈرنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رینڈرنگ میں ہم بیسیکلی کر رہے ہیں، ہم امیج بنا رہے ہیں۔ امیج کیسے بنا رہے ہیں، ماڈل کو دیکھتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور جب ماڈل کو دیکھتے ہوئے بنا رہے ہیں تو اس کی ٹرانسپورٹ کا بھی فیکٹر وہاں امپورٹنٹ ہے کہ اس امیج میں کتنی لائٹ ہونی چاہیے، کتنا شارپ ہونا چاہیے، کتنا کنٹراسٹ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو بیسک امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہلی چیز کا نام کیا ہے، یہ ٹرانسپورٹ۔ اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے رینڈرنگ میں، پہلی بات رینڈرنگ میں ہے ٹرانسپورٹ کی، دوسری بات ہے اسکیٹرنگ کی۔ اسکیٹرنگ کیا ہے، اسکیٹرنگ میں یہ ہے کہ ہاؤ مچ دا سرفیس انٹریکٹ ود دا لائٹ۔ اب جو آبجیکٹ کی سرفیس ہے کیا وہ لائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے؟ ہم نے ڈفرینٹ امیجز دیکھتے ہیں جو نارملی بیسک پہ لوگ یا نارملی بناتے ہیں، جو بگنرز ہوتے ہیں ان کی امیج کی نا اتنی اچھی ریزولوشن تو خیر سم تھنگ ایلس، تو وہ کلر کمبینیشن ہی نہیں ان کے مزیدار ہو رہے ہوتے۔ بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی سرفیس کا امیج کا کلر ایسا ہوتا ہے جو کہ ان کے آبجیکٹ کے کلر کے ساتھ میچ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بوکس کا قسم کا کنٹراسٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو اسکیٹرنگ میں ہم بیسیکلی صرف یہی پڑھتے ہیں کہ آپ کا جو امیج اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ شیڈنگ کیا ہوتا ہے۔ شیڈنگ اور اسکیٹرنگ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اسکیٹرنگ میں بیسیکلی ہمیں کیا پڑھا ہے کہ ہاؤ دا لائٹ انٹریکٹ ود دا سرفیس ایٹ اے گیون پوائنٹ، کسی بھی پوائنٹ پہ لائٹ کیسے انٹریکٹ کر رہی ہے ود دا سرفیس آف آبجیکٹ۔ اور اس کے بعد دوسرا جو کنسیپٹ ہے اس کا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ شیڈنگ۔ شیڈنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ہاؤ دا میٹیریل پراپرٹیز، جب دوسری سرفیس پہ آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ کیسے ویری ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی فرق آ رہا ہے یا اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ یہ تھا، یہ کچھ بالکل بیسک سی چیزیں تھیں، بالکل بیسک سے کنسیپٹ تھے۔ ایک بار اگر میں آپ کو جسٹ
सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता क्या है। आम और आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जस्ट स्टडी है। किस बात की स्टडी है कि हमारा टेक्सचुअल डाटा वो क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन अ विजुअल डाटा में। अगर हो सकता है, पहली तो बात कंसेप्ट है कि हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब वो हो सकता है तो वो कितना बेहतर हो सकता है, कैसे विजुअलाइज करवा सकते हैं आप कैसे इमेज बना सकते हैं, उस इमेज को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये जितनी भी स्टडी है ये सारी की सारी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और ये मैंने बताया कि इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज की 4 इन्फॉर्मेशन हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। वो कौन सी 4 इन्फॉर्मेशन होती हैं? मैं कहूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की जियोमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग इंपॉर्टेंट होती है, और आखिरी उसकी इमेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। जियोमेट्री में क्या होता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एनिमेशन में क्या होता है मैंने आपको डिस्कस किया। यूँ एक एक लफ्ज़ से आप याद रख सकते हैं। जियोमेट्री मीन सरफेस, जब सरफेस की बात आ गई तो हम इसका मतलब उसकी ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ सरफेस की इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एनिमेशन की बात आ गई, जैसे एनिमेटेड मूवीज़ भी आपने देखी है। एनिमेशन का मतलब जस्ट आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या मोशन की बात कर सकते हैं। रेंडरिंग में हम क्या करते हैं, आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे, लाइट की ट्रांसपोर्ट। और चौथी बात इमेज जैसे इमेज आया, इमेज में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं, ये एक समथिंग एल्स, एक अलग से टॉपिक है। फिर मैंने आपको जस्ट इतनी सी बात ये बताई कि ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, क्या ये किसी और फील्ड में भी यूज़ हो रही है। हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का मकसद भी है कोई, आया कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फील्ड्स मैंने आपको 2-3-4 बता दी। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, हर फील्ड में कंप्यूटर का आजकल इस्तेमाल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल है। तो बेसिक जो नॉन सी किस्म की फील्ड है उनमें इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन, इमेज की प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एक पूरा सब्जेक्ट है आपका एमएस का। अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर विजन उसमें एक पूरे का पूरा आपका कोर्स होगा। इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा काम है यूजिंग अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अच्छा, इसके बाद जो बेसिक से ही बात, आज भी थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ वो बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या इनसे क्या क्या पॉसिबल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स काम क्या करती है और कैसे काम करती है। हमने छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़नी हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से जैसे मैंने बात पहले से आपसे की, फिर भी बताया, किसी को अगर और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको अगर इसको मज़ीद आसान में डिफ़ाइन कर दूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट है किस चीज़ में। ये जस्ट करती है, डिस्प्ले करती है, मैनिपुलेट करती है। किसको मैनिपुलेट करती है? वो डाटा को मैनिपुलेट करती है। और मैनिपुलेशन का फ़ायदा क्या होता है हमें? कभी भी डाटा जब मैनिपुलेट होता है या उसका कोई डिस्प्ले होता है तो उसका एक ही फ़ायदा हमें होता है, ताकि हम प्रॉपरली डाटा को विजुअलाइज़ कर सकें। और विजुअलाइज़ किसके ज़रिए करते हैं? यूज़र कंप्यूटर करते हैं या हमारे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर उनके ज़रिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये करते हैं कि हम 2D जो 2 डायमेंशनल इमेजेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक 3 डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें मेन टास्क काम होते क्या हैं, ये या जैसे कन्वर्जन की मैंने बात की, या डिस्प्ले की, या विजुअलाइजेशन की बात की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडलिंग की। मॉडलिंग पहला काम होता है। मॉडलिंग में होता क्या है, हम क्रिएट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसमें मॉडलिंग में हम सिर्फ ज्योमेट्री, पहली बात ही मैंने जब आपसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की शुरू की थी और इसके 4 काम कहे थे, तो पहला काम मैंने आपसे कहा था कि हम उसकी सरफेस देखेंगे, मीन उसकी ज्योमेट्री देखेंगे। तो मेन टास्क जो हैं वो उसकी यही हैं, क्या मॉडलिंग, या जैसे अभी मैंने आपको बताया था रेंडरिंग, एनिमेशन वगैरह और इमेजिंग वगैरह, ये 4 टास्क इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बाकी टास्क भी हैं लेकिन वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, अब जो टिपिकल हमारा ग्राफिकल सिस्टम होता है उसके अंदर चीज़ें होती कितनी हैं। एक्चुअली जो ग्राफिक सिस्टम है जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन हो रहे हैं, ग्राफिक्स के ऊपर काम हो रहा है, उसमें टोटल जो बेसिकली देखी जाए तो सिर्फ 3 और 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? पहली चीज़ हमारे पास जो डिस्प्ले
ڈسپلے ڈیوائسیز ہونی چاہیے جہاں پہ ہم کام کریں. جیسے ہمارا کمپیوٹر ہے تو اس میں ظاہری بات آؤٹ پٹ ڈیوائسیز لگی ہوتی ہیں, تو اس کے علاوہ ایک ڈسپلے ڈیوائسیز یا آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہمارے پاس لگی ہونی چاہیے, ان پٹ ڈیوائسیز ہونی چاہیے, اور وہ ہمارے پاس جو پروسیسنگ انٹرنلی آ رہی ہے, جیسے فریم بفر وغیرہ کی بات کریں گے, میموری کی بات کریں گے, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک ڈیزائن ہے میرے پاس, یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, تو آپ کو جو سلائڈس پرووائڈ کروں گا تو اس میں ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ کمپیوٹر گرافکس کا جو سسٹم ہے آیا اس کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون کون سی, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, ہم نارملی بات کرتے تو کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر, اسی طرح جو ہمارا گرافک سسٹم ہوتا ہے اس کے بھی کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. کون کون سے کمپوننٹ ہیں, میں ذرا ان کو ڈسکس کرتا ہوں. پہلے کمپوننٹ کا نام ہے ایپلیکیشن ماڈل, دوسرے کمپوننٹ کا نام ہے ایپلیکیشن پروگرام, تیسرے کمپوننٹ کا نام ہے بیسک گرافک سسٹم, یا اس کو آپ گرافک سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. چوتھا جو کمپوننٹ ہے اس کا نام ہے ڈسپلے یونٹ, اور پانچویں کا نام ہے ان پٹ یونٹ. یہ کسی بھی گرافک سسٹم میں کوئی بھی ایسا پروگرام جہاں میں گرافکس ڈیزائننگ کر رہے ہیں یا گرافک کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ 5 کمپوننٹ اس گرافک سسٹم کے کمپلسری ہوں گے, ضروری ہوں گے, ریکوائرڈ ہوں گے. اب ان میں کون سا پروسیس کیا کرتا ہے, ان پٹ یونٹ آؤٹ پٹ یونٹ کا آپ کو بیسیکلی پتہ ہے کہ ان کے اوپر ان پٹ ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز اٹیچڈ ہوتی ہیں. لیکن اب بیسیکلی پہنچنے کی بات یہ تھی کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایپلیکیشن ماڈل, پہلا میں نے بات ڈسکس کی تھی کہ ایپلیکیشن ماڈل کیا ہوتا ہے. تو جو آپ کا ڈیزائنر ہے یا سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ اپنا ڈیزائن اٹھاتا ہے اور وہ اپنا ڈیزائن ایپلیکیشن ماڈل کو جا کے پرووائڈ کر دیتا ہے. اگر آپ نے 6 سیمسٹر کے ہیں تو آپ نے اگر پروگرامنگ پڑھی ہے تو اس میں آپ نے MVC پڑھی ہوگی, پروبیبلی آپ نے پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے پڑھی, آپ کو پروگرامنگ پڑھائی گئی ہے تو اس میں MVC, اگر آپ نے بات کی SP.NET پہ اگر کسی نے کام کیا ہوا ہے تو وہاں پہ MVC 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ماڈل ویو کنٹرولر, بہرحال وہ جو آپ کو پڑھا رہا تھا وہی میں آپ کو بیسیکلی بتا سکتا ہے. تو یہاں میں بات کر رہا تھا کہ پہلے جو ایپلیکیشن ماڈل ہے, ایپلیکیشن ماڈل کام کیا کرتا ہے. ایپلیکیشن ماڈل میں جسٹ جو ہمارا ڈیزائنر ہے, جو گرافکس ڈیزائن کر رہا ہے, یا ہمارا سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ اپنا ڈیزائن اٹھاتا ہے, نئے ڈیزائن اٹھاتا ہے, اور اس ڈیزائن کو اٹھا کے اپنے ایپلیکیشن ماڈل کو پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو پرووائڈ کرنے کے بعد وہ اپنا پروگرام لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ رائٹ دا پروگرام ٹو ماڈل دا آبجیکٹ. اس آبجیکٹ کو ماڈل کرنے کے لیے, بنانے کے لیے وہ پروگرام لکھتا ہے جس کو وہ ڈسپلے کرانا چاہ رہے ہیں یا جیسا وہ ڈسپلے کرانا. پروگرام لکھا تو اسی طرح بیسیکلی ہم نارملی گھر سے باہر جاتے ہیں یا ہمارا کوئی پلان بنتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس پلان کو رائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے, فلاں جگہ جائیں گے, یہاں اسٹے کریں گے, ایسے کریں گے, ایک پورا پلان کرتے ہیں. اور مطلب بیسیکلی ہم اس کو امپلیمنٹ تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے ہم اس کا پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹیپس کرنے ہیں. تو یہاں بھی وہ پروگرامر کیا کرتا ہے یا ڈیزائنر کیا کام کرتا ہے کہ وہ ایپلیکیشن ماڈل کو اپنا ڈیزائن دینے کے بعد ایک پروگرام لکھ لیتا ہے کہ جو میرا آبجیکٹ ہوگا وہ ایسا ہوگا. Then this application will run on the computer graphic system and output will display the display using our display devices. اچھا, اور جتنے بھی ریکوائرڈ آپ کو ان پٹ ہوں گے اس آبجیکٹ کو بنانے کے لیے وہ آپ ان پٹ ڈیوائسز سے کام لیں گے. تو یہ میں نے ماڈل کی 4-5 چیزیں آپ کو بتائی کہ ہر ماڈل میں یہ 4 سے 5 چیزیں ہوتی ہیں, اور ان 5 چیزوں کے فلاں یوزز ہوتے ہیں. Just a second. Okay, fine. اوکے فائن. نیکسٹ چھوٹی سی ایک یا بیسک سی بات ہے. وہ کیا بات ہے کہ ہم نے کمپیوٹر گرافکس پڑھ لیا کیا ہوتا ہے, اس کی بیسک ڈیفینیشنز بھی دیکھ لی, اس کے کمپوننٹس بھی دیکھ لیے, اس کے ماڈل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لی, اور بیسیکلی کمپیوٹر گرافکس کے اندر ہم کام کیا کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں, کس فیلڈ میں بھی دیکھ لی, یہ بھی ہم نے یوز کر لیا. اب ہم نے بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ آیا کمپیوٹر گرافک یا ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کو ہم ویژولائز کرتے ہیں تو ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے. از دیر اینی ایڈوانٹیج آف ڈوئنگ آل دس؟ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ کون سے فائدے ہیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے
جب بھی ہم ویژول ڈسپلے کراتے ہیں اپنے ڈیٹا کو تو یہ سب سے بہتر اور بیسٹ وے ٹو فار دا کمیونیکیشن ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا کو ڈسپلے یا ڈیٹا کو ویژولائز کرانا ہے یہ سب سے بہتر کمیونیکیشن کا وے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے اٹ کین پاسبل ہم ڈیٹا کو اینیمیٹ کریں اینیمیشنز وغیرہ پہ تاکہ ڈیٹا ویژولائز بہتر ہوگا تو وہ جو سننے والا ہے سمجھنے والا ہے جس کو آپ اپنا ڈیٹا پریزنٹ کریں تو آپ بہتر طریقے سے اسے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم مزید ڈائنامکس میں بھی جا سکتے ہیں کہ ہم ایک امیج کی کیا کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں, اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں, کلر چینج کر سکتے ہیں, اس کے اور پراپرٹیز یا مطلب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر ہم ڈیٹا کو کیسا ویژولائز یا کسی آبجیکٹ کو کیسا دکھانا چاہتے ہیں. ہم اسے بہت بہتر بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کی بہتر کیسے دکھا سکتے ہیں اس کی ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو پراپرٹیز بتائی تھی ان پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے یوز کرتے ہوئے ان پراپرٹیز کے اندر کچھ اکوموڈیشن کرتے ہیں مینیپولیشن کرتے ہوئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے آبجیکٹ کو بہتر طریقے سے دکھا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اپلیکیشن ایریاز میں جیسے میں نے ابھی ایک آپ کو ویسے بتایا تھا کہ جب ہم پرنٹنگ ڈیزائن کو جیسے پرنٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر گرافک یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹل آرٹ کرتے ہیں جیسے ویڈیو گیمز ہیں یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اور ڈفرینٹ ویژولز افیکٹ ہم ڈالتے ہیں تو وہاں پہ یوز کرتے ہیں. لیکن اس کو اگر ڈیپلی ہم دیکھا جائے اپلیکیشن ایریاز میں وہ ہے کیڈ میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بہترین یوز کمپیوٹر گرافکس کا وہ کیڈ میں ہے. اب کیڈ میں ہو کیا رہا ہے, ہم کیڈ میں کر کیا رہے ہیں, ہم ڈیزائن پروسیسز کر رہے ہیں. کس لیے کہ بیسک آرکیٹیکچر بنانے کے لیے ہم گرافکس کا یوز کر رہے ہیں, انجینئرنگ میتھڈس کے لیے کمپیوٹر گرافکس کا یوز کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کی گاڑی ہے اس کا ڈیزائن بنا ہے تو یوزنگ کیڈ ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں. بلڈنگ ہے کوئی تو بلڈنگ کے لیے آرکیٹیکچر اسٹرکچر بنانا ہے آپ نے تو اسٹرکچر کا ڈیزائن بھی آپ یوزنگ کیڈ بنا سکتے ہیں. ایئر کرافٹ میں یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے بیسک اور آج کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو اس کا اپلیکیبل یا اپلیکیشن ایریا ہے وہ ہے کیڈ. کیڈ کے بعد ہم اس کو ڈفرینٹ پریزنٹیشنس کر سکتے ہیں. جیسے لائک آپ نے ایک پریزنٹیشن تیار کی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس میتھمیٹیکل ڈیٹا ہے, میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے سیمولیشنس کا ڈیٹا ہے, میتھمیٹیکل ڈیٹا ہے, بہت زیادہ ڈیٹا. اس ڈیٹا کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ریپرزینٹ کرواتے ہیں. جیسے بار چارٹ یوز کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لائن گراف یوز کرتے ہیں, پائی چارٹ یوز کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے پروسیس, یہ کر کیا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ٹیکسچر ڈیٹا کو اپنے اس کانٹینٹ ٹیکسچر کانٹینٹ کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں انٹو ویژول ڈیٹا تاکہ ہم دیکھیں جب ہم چیزیں ویژولائز کرا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ڈفرینٹ کانسیپٹ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. ہم ڈیٹا کو اس طرح نارملی ٹیکسچر ڈیٹا کو ٹیبل کی فارم میں اگر ہم کنٹراسٹ کروانا شروع کر دیں گے, کمپیئر کروانا شروع کر دیں گے تو دیٹ نیڈ ہیوج ٹائم اور ہیوج انرجی. مطلب آپ کو اتنا ٹائم لگے گا, اتنی انرجیز لگیں گی ان ڈیٹا کو صرف کمپیریزن دکھانے کے لیے. لیکن جب اسی ڈیٹا کو ہم اس کا ایک لائن گراف بنا دیتے ہیں یا مثال اس کا پائی چارٹ بنا دیتے ہیں تو پائی چارٹ وہ ساری ہماری پرابلم ایک چارٹ حل کر دیتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی فائدے ہیں جو ایڈوانٹیجز ہیں یا جو چیزیں ہم ایجز ہیں یوزنگ کمپیوٹر گرافکس. پھر بہت سارے آرٹسٹ ہیں جیسے کمپیوٹر آرٹ ہے, پوری فیلڈ ہے, ایک پروفیشن ہے. لوگ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہارڈ ویئر اور سافٹ پروگرامز یوز کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اپنی شیپس ڈیفائن کریں, اسپیسیفائی ان کے موشنس کو اسپیسیفائی کریں. فار ایگزامپل پکسل پوائنٹ ہو گیا, سپر پینٹ ہو گیا, یہاں پہ سارے لوگ یہ پکسل پینٹ میں بھی یہی کام کریں. نارملی ہم لوگ پینٹ پہ ہمارے اپنے اویلیبل ہوتا ہے, وہاں پہ بھی چھوٹے موٹے کام ہم پینٹ, وہ بھی تو بیسیکلی ڈیزائننگ ہی ہے نا, گرافکس کی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو کمپیوٹر آرٹ اندر کہہ سکتے ہیں آپ ایج ہے یا اپلیکیشن ہے. اچھا اس کے علاوہ کمپیوٹر گرافکس کا سب سے آج کل, پہلے تو نہیں تو آج کل کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے ایجوکیشن میں اور ٹریننگ میں. ٹریننگس ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. جیسے کمپیوٹر ماڈل جنریٹ کر دیتے ہیں ہم, فزیکل ماڈل بناتے ہیں, فائنینشیل ماڈلس بنا دیتے ہیں, اکنامیکل یا اکنامکس ماڈل ڈفرینٹ بنا دیتے ہیں, اس لیے کہ کمپیوٹر کی انفارمیشن یا کمپیوٹر ایڈڈ سسٹم کے لیے یوز کرتے ہیں. اوکے فائن, so can you please
اب یہ سلائڈس کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا، تو ابھی اویلیبل سلائڈس نہیں ہے بھائی میرے پاس بھی. میں آپ کو یہ کہا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر یا شام تک آپ کا سی آر آپ کو سلائڈس بھی پرووائڈ کر لے گا، اور جو یہ ریکارڈنگ ہے یہ بھی آپ کو پرووائڈ ہوگا. اوکے فائن. اسی ہم 20 منٹ بعد بریک کر لیں گے. 15 سے 20 منٹ تک آپ ویٹ کریں. کوشش میں کروں گا کہ ہم 3 بجے بریک کر لیں. اوکے فائن. بس میں چھوٹی سی آپ کو ایک دو باتیں بتا رہا تھا. ابھی تک میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس کے اپلیکیشن ایریاز کیا ہیں، کہ کیڈ کے بارے میں بتایا کہ کیڈ میں یوز ہو رہا ہے، کمپیوٹر کے گرافکس میں یوز ہو رہا ہے، کمپیوٹر آرٹ میں یوز ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں یوز ہے کمپیوٹر گرافکس کا. اس کے بعد اندر امپورٹنٹ ویژولائزیشن، کہ ہم ویژولائز کرتے ہیں. ویژولائزیشن ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. کیوں ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ڈاٹا کو، لارج اماؤنٹ آف ڈاٹا کو ریپرزینٹ کرا دیں. کیسے؟ کہ مطلب ہمارے پاس اگر سائنٹیفک کوئی ڈاٹا آیا ہوا ہے، میڈیکل کا ڈاٹا آیا ہے، بزنس کا ڈاٹا آیا ہوا ہے، اس سارے ڈاٹا کو ہم کیا کر دیں، اس لارج اماؤنٹ آف ڈاٹا کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ویژولائز کروا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو ہمارا کمپیوٹر گرافکس ہے، یہ نہ صرف کمپیوٹر سائنس میں اپلیکیبل ہے، یہاں پہ اس کی اپلیکیشنز ہیں، بلکہ میڈیکل فیلڈ میں، میڈیکل میں بھی یوز ہو سکتا ہے، بزنس انالیسس میں یوز ہے، ڈفرینٹ سائنٹیفک پروسیسز میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو امپورٹنٹ کام اس میں ویژولائزیشن میں کر سکتے ہیں. ویژولائزیشن میں ہم کلر ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد گراف، چارٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ویژولائزیشن. گراف بنانا بھی ویژولائزیشن ہے، چارٹ بنانا بھی ویژولائزیشن ہے، کلر کوڈنگ یہ بھی ویژولائزیشن ہے. اصل میں ایک اور جو امپورٹنٹ کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں، یہ ساری اپلیکیشن جو ابھی تک میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کی ہیں، کیڈ سے لے کے ویژولائزیشن تک اور آگے جو ڈسکس کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف میں آپ کو اس کے اپلیکیشنز بتا رہا ہوں کہ کمپیوٹر گرافکس کہاں کہاں آج تک کہاں گیا. تو ایک اور جو اس کا یوز ہے وہ امیج پروسیسنگ کے میں بھی یوز ہو رہا ہے. وہاں پہ اب کمپیوٹر گرافک کیوں یوز ہو رہتا ہے؟ کمپیوٹر گرافکس امیج پروسیسنگ میں پہلی تو بات، امیج کریٹ کرنے کے لیے ہم امیج پروسیسنگ کا یوز کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب امیج آپ کریٹ ہو گیا، تو ہم اس امیج کے اوپر ڈفرینٹ مینیپولیشن کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مزید پروسیسنگ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کر سکتے ہیں. ان ٹیکنیکس کو ہم اس لیے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم اس امیج کو، ایگزسٹنگ پکچر کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے مطلب جو ہم اس میں چاہیں. ہم اس کی پکچر کی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ویژولائزیشن بہتر بنا سکتے ہیں. یہ سارے کام ہم امیج پروسیسنگ میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر گرافکس کا اور بھی استعمال ہے، وہ اس میں انٹرٹینمنٹ سب سے آج کل یوز انٹرٹینمنٹ میں ہو رہا ہے. نارملی کہاں لوگ کہ ہم اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنس پڑھیں، تو انٹرٹینمنٹ اینیمیٹڈ موویز آج کل سب سے ٹاپ رینک چل رہی ہے. وہاں بھی کام ہے، کمپیوٹر گرافکس کا کام ہے. ہم کامنلی یوز کر لیتے ہیں کس لیے؟ جیسے اینیمیشن ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں اینیمیشن آ جائے، اینیمیشن کا مطلب موشن، کہ ہم کمپیوٹر گرافکس کو یوز بنا لیں، ٹھیک ہے، میوزک کی ویڈیو بنا لیں، گیمز بنا لیں، ٹیلی ویژن شوز میں آج کل یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بعض اوقات جو کمپیوٹر گرافکس پکچر ہیں، وہ ڈسپلے ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اینیمیٹڈ موویز ہوتے ہیں، تو کسی بھی ایکٹر کا وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اس کا اسکیچ بھی، جیسے اس کی جیسی ہم پکچر بنا لیتے ہیں اور اس کو لائیو اسکرین کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم ان ایکٹرس کو کی یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ امیج یوزنگ کمپیوٹر گرافکس ہم ان کے امیجز بھی ڈفرینٹ کریٹ کر کے اکارڈنگلی ان کو یوز کر سکتے ہیں. آج کل ہو ہی ایسا رہا. میڈیکل فیلڈ میں بھی یوز ہے کمپیوٹر گرافکس کا. کہاں کہاں ہے کہ اپنی باڈی کے، انسان کی باڈی کے تمام انٹرنل پارٹس کو ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹرس کے پاس جائیں تو نارملی چارٹ لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بعض کچھ اچھے ڈاکٹرز ہیں تو وہ آپ کو ویژولائز بھی کراتے ہیں. آپ کے پرابلم کو نا وہ امیج کے پاس لے کے جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں باڈی پارٹ میں، فلاں جگہ پہ فلاں پرابلم ہے. تو وی کین سے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس کا یوز بھی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ یوز جو ہم لوگ بھول گئے، ابھی ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل فون یوز کر رہے ہیں ہمارے، تو اس میں ہمارے پاس جی یو آئی، گرافیکل یوزر انٹرفیس یوز ہو رہا ہے. وہ جگہ جہاں پہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی اگر جی یو آئی دیکھا جائے تو جی یو آئی بھی تو بیسیکلی کیا ہے کہ کمپیوٹر گرافکس ہی ہے. ہمارے پاس ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یوزنگ ان پٹ ڈیوائسز. تو ہم ایک آئیکن پہ کلک کرتے ہیں، تو یہ آئیکن کیسے بنا ہے؟
تو یہ بھی تو کمپیوٹر ڈیزائننگ ہوئی ہے, یہ بھی کمپیوٹر گرافکس کا کام ہے. ہم نے آئیکن کو کریٹ کیا ہے, آئیکن کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ مینیوز آتے ہیں ہمارے پاس, ونڈوز آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ بھی اپلیکیشن ہے کمپیوٹر گرافکس کی. تو ابھی تک جو بات ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہی تھی کہ کمپیوٹر گرافکس اصل میں کیا چیز ہے, کمپیوٹر گرافکس کا استعمال کیا ہے, کس کس فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے, کہاں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے, اور اس کو ہم یوز کرتے ہوئے اب کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے جو آج ہو رہے ہیں, اور اگر کمپیوٹر گرافکس یوز کریں گے تو مزید بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بیسک صرف اور صرف انٹروڈکشن تھا کمپیوٹر گرافکس کا, کہ ہم اس میں کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے اور کچھ یوزز بتا دیے, کمپیوٹر گرافکس میں کرنا کیا ہے یہ بتا دیا. تو اب میرے خیال میں ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی 10 منٹ کی بریک, اور اس بریک کے بعد اگین میٹنگ میں اسٹارٹ کروں گا. تو لنک اسی طرح آپ کو مل جائے گا, تو آپ نے میٹنگ جوائن کر لیں گے. ابھی اگر کسی بچے کا کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. بریک کے علاوہ کسی جی السلام جی علیکم وعلیکم السلام. سر. جو کمپیوٹر ہے سر, اس کے پھر ہم امپلیمنٹیشن بھی آن لائن اسی طرح کریں گے, مطلب اسکرین شیئرنگ کے ساتھ. ایسے سر وہ دیکھیں, میم اب آپ میری بات سنیں, آج ہے بیٹا پہلی کلاس, ایسی جو بات ہے. پہلی کلاس والے دن نہ تو میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ کہیں آپ نے بیٹھ کے شروع ہو جانا چاہیے, فلانا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہم نے ابھی سے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دینا ہے. کچھ چیزیں آپ کی کرنے والی ہیں, کچھ چیزیں میری کرنے والی ہیں. یس اب آپ کو میں نے پڑھانا کیسے ہے یہ تو میں بہتر جانتا ہوں یا آپ. سر آپ تو آپ کو جتنا پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو پڑھیں. ہاں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, اس میں کوئی کوشچن ہے, کسی طرح کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے بھی ڈسکس کریں گے کہ سر یہ چیز آپ نے بتائی ہے مجھے پلے نہیں پڑی, مجھے بتا رہے, اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کو ابھی بیسکس پہ لے کے جا رہے ہیں. جیسا کہ کسی بچے نے ابھی کہا جی کہ سر ہمیں کمپیوٹر گرافکس کا بالکل کچھ بھی نہیں معلوم, تو آپ ہمیں کائنڈلی اس طریقے سے بتائیں. تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ بیٹا آج کے دن ہم نے صرف اور صرف کمپیوٹر گرافکس کو دیکھا ہے کہ یہ کمپیوٹر گرافکس اصل میں یہ سبجیکٹ کیوں ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے. صحیح ہو گیا. اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اور کس طریقے سے کرنا ہے. اگر مجھے آپ کی کلاس کسی طریقے سے بٹھا کے امپلیمنٹ بھی کروانی پڑی نا تو میں پوری کلاس میں بٹھا کے امپلیمنٹ بھی کروا دوں گا. یس ٹھیک ہے. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ پہلے دن نہیں میں آپ کو کہوں جی کہ لے آؤ بھائی لیپ ٹاپ اپنے اور شروع کر دو فلانی. اتنے بڑے کوڈر آپ بھی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے, یس اور اردو یونیورسٹی سے میں بھی پڑھا ہوا ہوں تو مجھے پتہ ہے. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جتنا میں سمجھ بات ہے تو آپ بچے جانا چاہتے ہیں وہ بالکل چلے جائیں. جس بچے کو پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو وہ میرے ساتھ ابھی میں اویلیبل ہوں, تو مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے. میں نے لائک آپ سب کو انمیوٹ کیا ہوا ہے نا. آپ میں سے جو بچے بریک کرنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جس بچے کو پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی ڈسکشن ہے, تو وہ میرے ساتھ بات کر لیں, نو ایشو. سر جو آپ نے شیڈنگ کا بتایا تھا اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کرا کسی نے جو سرفیس ہے آبجیکٹ, جیسے جہاں کی سرفیس ہو, فرق آتا ہے کہ نہیں آتا.
یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو پراپرٹیز جو ڈسکس کرتی ہے نا، اس کے میٹیریل کی کون سی پراپرٹیز سرفیس کے چینج کرنے سے آئی ہیں، ان پراپرٹیز کو جو چیز ڈسکس کرتی ہے اس کو شیڈنگ کہتے ہیں. آگے بات ہے. Yeah. اوکے فائن. اینی ون ایلس؟ آپ لوگ بڑے اچھے بچے ہیں، کسی کو کوشچن ہی نہیں ہے. اللہ جی. اوکے سر ایک بار پھر سمجھا دیں جو بھی آپ نے شاباش. مجھے پتا تھا کہ ایک دو بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اکیلے میں انشاءاللہ. یہ آپ کو شیڈنگ کی بات آئی ہے یا؟ جی بس آپ سر یہ جو امیج کی جو شیڈنگ ہے، اس سے اگر ہم پلیس چینج کریں تو اس سے رینڈرنگ میں بھی افیکٹ ہوتا ہے، جیسے ویڈیو رینڈرنگ میں بھی افیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح امیج میں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل فرق پڑتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی یہ جو 4 پوائنٹس ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہیں، لنکڈ ہیں یہ سارے ایک ساتھ. یہ لنکڈ ہیں. ان کا ظاہری بات ہے، آپ کی ایک باڈی ہے، آپ کی باڈی کے اگر 4 کمپوننٹس ہیں تو وہ 4 کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ میں نے کہا نا کہ ہم ابھی بالکل بیسکس میں چیزیں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے. کوئی نئی کہانی آپ کو میں نے نہیں بتائی. جسٹ اتنی سی بات بتائی کمپیوٹر گرافکس کا مطلب کیا ہے. یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں یہاں، ہمارا پڑھنے کا مطلب ہے یا اس کورس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے ریئل لائف میں ہے، پروفیشنل لائف میں ہے. تو جسٹ اتنی سی آج ہم نے باتیں دیکھی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا یار یہاں کوئی سی آر اویلیبل ہے ابھی دونوں میں سے کوئی ایک؟ السلام علیکم سر. سلام. اچھا تم یار یہ ہے کہ آپ نے مجھے نا اس ویک کوشش کریں کہ بے شک گھنٹے کے سیشنز دے دیں مجھے، اور میں چاہ رہا ہوں دونوں کلاسز اکٹھی ہوں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ تو سیم ہے. تو اگر آپ مجھے نا اس ویک میں گھنٹے کے 2-3 سیشنز دے دیں تو کم از کم میں تھوڑا سا آپ کو کچھ کانٹینٹ پرووائڈ کر دوں گا. لائک ہمارے پاس اتنا کانٹینٹ ہو جائے گا کہ ہم اس کو کسی طریقے سے بھی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل بیان ہے، کسی کو بتانے والا بھی ہے کہ ہم نے اتنا سر کچھ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. منڈے کے علاوہ سیٹرڈے کو فری ہوتے ہیں، اس دن آپ کو دے سکتے ہیں. باقی ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے کو ہماری آلریڈی اسکیجول ہیں کلاسز، تو اس میں ٹائم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ صبح سے 9 بجے سے لے کے شام 8-9 بجے تک بالکل انگیج ہیں ان ڈیز میں. 100% انگیجمنٹ ہے نہیں آپ سر، کی. بیچ میں آدھے پونے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، لیکن وہ آلریڈی 2 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس میں پھر بچے بریک کر لیتے ہیں. آدھے پونے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے بیچ میں. ہاں یہ میرا یہ سبجیکٹ ہے نا، تو آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اتنا برڈنائز نہ کریں. 1 گھنٹے میں ٹاپک اپنا پورا ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد ہم بے شک تھوڑی سی بریک کر لیں. مجھے گھنٹے کے سیشنز اب مل جائیں نا اس طریقے سے. چلیں سر، میں پھر اس اسکیجول دیکھ کے پھر آپ سے ڈسکس کر لوں گا آپ فردر مجھے نا کہ کون کون سے سلاٹس ہو سکتے ہیں. بالکل آپ مجھے یوں کریں گے کہ مجھے ارلی میں میسیج کر دیں گے، مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. اور آپ کو میں نے شاید کہا تھا کہ مجھے ایک نمبر بھی پرووائڈ کیا تھا کہ اس پہ میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی سر، مجھے آپ نے کیا تھا. بس بالکل آپ میرے ساتھ اس پہ کانٹیکٹ کریں گے تاکہ ہم تھوڑا سا نا چیزوں کو اسکیجول کر لیں، تو مطلب یہ کافی آسانی ہو جائے گی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. اچھا ویسے نارمل ڈیز میں ہماری کلاس اسکیجول کب ہے؟ سر نارمل ٹائم ڈیز میں ٹیبل کے ہماری اکارڈنگ فرائیڈے کو ہے، فرائیڈے کو 2:30 سے لے کے 5:30 تک. وہ ہم لے سکتے ہیں نا؟ یس سر، وہ ہم لے سکتے ہیں. اور اے سیکشن جو ہے جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی میرے ساتھ سیٹرڈے کو ہے. جی سر سیٹرڈے کو. سیٹرڈے کو ٹائمنگ کیا آپ کی؟ ہم نے بھی بات کی تھی کمپیوٹر گرافکس کی اور اس کی اپلیکیشنز کی، اس کی سب فیلڈز کی. تو سب فیلڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ سب فیلڈ ہے کمپیوٹر گرافکس کی، اس کا نام ہے رینڈر کرنا امیج کو، رینڈرنگ. اب یہ رینڈرنگ کو جب میں نے 1 لائن میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا تو جسٹ یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ رینڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوزنگ ڈفرینٹ ماڈلس یا الگوریتھم ہم ایک امیج کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، ایک امیج کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے اوپر
لائٹ کو ریپروڈیوس کرنا یا لائٹ کو پروڈیوس کرنا. یس. تو بیسک اگر آپ رینڈرنگ کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو رینڈرنگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم امیج کو جنریٹ کرتے ہیں یوزنگ سم ماڈلس. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کمپیوٹر سائنس کے، تو آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھا ہوگا کہ ہم ماڈلس دیکھتے ہیں. جیسے لائک ہمارے پاس واٹر فال ماڈل ہوتا ہے، یہ اس طرح کے ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں تھرو وچ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو رینڈرنگ میں کیا ہوتا ہے، رینڈرنگ میں یا امیج سینتھسس، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اگر امیج سینتھسس آپ کو پوچھا جائے تو اس کا بھی مطلب رینڈرنگ ہے، اور رینڈرنگ کا مطلب بھی امیج سینتھسس ہے. اس پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس پروسیس میں ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ ہم امیج کو جنریٹ کرتے ہیں. کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ یوزنگ ہمارے پاس 2D 2 ڈائمینشنل یا 3 ڈائمینشنل ماڈل جو اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ایک امیج کو جنریٹ کرتے ہیں. ان 2D یا 3D ماڈلس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ تھرو کمپیوٹر پروگرام ہوتی ہے. اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں امیج کو رینڈر کرنا، امیج کو جنریٹ کرنا، امیج کو سینتھسائز کرنا. جب ایک امیج تھرو ماڈل ہمارے پاس 2D یا 3D ماڈل جنریٹ ہو جاتا ہے تو ایسے امیج کو کہتے ہیں کہ یہ رینڈر ہے، رینڈر. اوکے. اچھا نیکسٹ اب کیا ہے کہ بیسیکلی رینڈر کا پروسیس یا یہ رینڈرنگ انوالو کس چیز میں، یہ پروسیس ہے کیا، اس میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو بیسیکلی ایک سین فائل ہوتی ہے ہمارے پاس، یا اس کو سین گراف بھی بولتے ہیں. اب سین گراف یا سین فائل ہے کیا؟ یہ بیسیکلی سین گراف یہ ایک جنرل ڈیٹا اسٹرکچر ہے. نارملی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کامنلی یوز ہوتا ہے. کب یوز ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے؟ ویکٹر بیسڈ گرافکس ایڈیٹنگ اپلیکیشنز میں یوز ہوتا ہے. کہ جتنی ویکٹر بیسڈ جیسی نارملی ہماری امیجز ہیں وہ ویکٹر بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کا بیسک جو انفارمیشن ہے وہ ویکٹرز کی فارم میں اسٹور ہوتا ہے ہمارے پاس. تو دے آر ویکٹر بیسڈ گرافکس ایڈیٹنگ ایپلیکیشنز یا ایپلیکیشنز، ٹھیک ہے، جو کہ نارملی آج کے دن میں یوز ہو رہی ہیں. آج کے ٹائم میں جتنا کمپیوٹر گرافکس میں کام ہو رہا ہے وہ سارا ویکٹر بیسڈ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی انفارمیشن کو ویکٹرلی یا ویکٹر کی فارم میں اسٹور کروا لیتے ہیں. آپ نے ویکٹرز کیا ہوتا ہے، ویکٹر آپ نے بیسیکلی اپنی اسکولس میں بھی پڑھا ہوگا اور کالج میں پڑھا ہوگا. کسی میں فزکس پڑھی ہے تو بیسک چیپٹر یہیں سے ویکٹر اینڈ اسکیلر کوانٹٹی سے شروع ہوتا ہے. تو ویکٹر وہ ہے جس میں ہم میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، یا بادر کرتے ہیں ہم ڈائریکشنز کو بھی دیکھنا. میگنیچیوڈ کے علاوہ جہاں ڈائریکشن کی بھی بات کی جائے تو دیٹ از اے ویکٹر. تو ہماری جتنی بھی امیج کی انفارمیشن ہے، اب وہ انفارمیشن کتنی طرح کی ہو سکتی ہے. وہ امیج کی جو سین گراف ہے، وہ امیج کی جو یا سین فائل ہے، اس کے اندر امیج کی کتنی طرح کی انفارمیشن اوکے. اچھا تو امیج کی یہ جو سین فائل ہے یا سین گراف ہے، اس کے اندر امیج کی کتنی طرح کی کتنی کون سی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. تو جو امیج فائل ہے وہ ہمارے پاس کسی بھی امیج کی جیومیٹری کی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کے ویو پوائنٹ کی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کی لائٹننگ کی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کی شیڈنگ کی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کے ٹیکسچر کی انفارمیشن رکھتا ہے. یا تمام کے تمام بیسیکلی ایکچولی اٹس اے سین، بالکل اب پورا کمپلیٹ سین. جیسے ہمارے سامنے ویژولی ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک سین ہوتا ہے، اس سین کے اندر ہم تمام کی تمام انفارمیشن کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سین فائل. اب میں نے سین ماڈلز ہیں، میں نے کہا کہ 2D ایک امیج جنریٹ ہوتا ہے تو وہ 2D ماڈل سے ہوتا ہے یا 3D ماڈل سے ہوتا ہے، جس کو ہم رینڈر کہتے ہیں. اب وہ جو جتنے بھی ماڈلز ہیں وہ کین بی ڈیفائنڈ ان دا سین فائل، وہ سین فائل کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں. اب یہ جو ماڈل ہیں ان کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہر ماڈل کے اندر دو چیزیں اسٹرکٹلی فالو کی جاتی ہیں کہ وہ ماڈل کس لینگویج میں بنایا گیا ہے یا اس کا ٹیکسچر کیا ہے. بات کلیئر ہوگی کہ ہمارے پاس پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ رینڈرنگ ہوتا کیا ہے. رینڈرنگ میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم امیجز کو جنریٹ کرتے ہیں یوزنگ سم ماڈلز. اس پروسیس کو کہتے ہیں رینڈرنگ. رینڈرنگ فائنل ہو گیا. اب رینڈرنگ کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ماڈلز ہم نے کہا کہ ماڈل کو تھرو فالو کر کے ہم بناتے ہیں امیجز.
وہ ماڈل کون سی انفارمیشن ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو جتنے بھی ماڈلز ہیں ہمارے پاس ان کے لیے دو انفارمیشن بہت ضروری ہے. پہلی انفارمیشن ان کا میں نے کہا کہ وہ کس لینگویج میں ڈیفائنڈ ہوئے ہیں یا ان کا ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ ان کے اندر یہ جو سین فائل ہے اس میں کون کون سی انفارمیشن رکھی ہوئی ہے ان کی جیومیٹریکل انفارمیشن کیا ہے, ان کی لائٹنگ کی انفارمیشن کیا ہے, ان کی شیڈنگ جیسے بلا بلا بلا, یہ ساری بات. اب جتنا ڈیٹا کنٹین ہوتا ہے یا جتنا انفارمیشن ہماری سین فائل میں ہوتی ہے اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں رینڈرنگ پروگرام کو. جب وہ رینڈرنگ پروگرام کو فائل کیوں بھیجتے ہیں, اس وجہ سے بھیجتے ہیں تاکہ وہ پروسیس کرے انفارمیشن کو اور آؤٹ پٹ کر دے ایک ڈیجیٹل امیج یا ایک راسٹر امیج دے دیں. تو سمپل سی بالکل سمپل سی بات ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا سین فائل میں پڑا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں, پاس کر دیتے ہیں جو رینڈرنگ پروگرام یا جو رینڈرنگ سافٹ ویئر ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں ان کو جب پاس کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈسپلے میں ایک آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں. اب تھوڑا سا یہ ٹرم جو ہے رینڈرنگ اس کی کافی بیسٹ قسم کے یوزز ہیں یا وہ کہیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. صرف امیج کریشن پہ ہوتی ہے, کہاں کہاں یوز ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو رینڈرنگ ہے اس کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے امیج کریشن, اٹ آلسو ڈسکرائب کس چیز کو ڈسکرائب کر سکتی ہے, یہ کن کن چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ کسی بھی پروسیس آف کیلکولیٹنگ دا ایفیکٹس ان ویڈیو ایڈیٹنگ. ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہمارے پاس جتنے بھی ایفیکٹس ہیں ویڈیو کے اندر ایک ایفیکٹ نہیں ہوتا, میجر قسم کے کافی ایفیکٹس, ان سارے ایفیکٹس کو اسٹڈی بھی رینڈرنگ میں کیا جا سکتا ہے. کمپلیٹ ہوگی بات. اچھا تو یہ تھا ٹرم رینڈرنگ کے. اصل میں رینڈرنگ کرتا کیا ہے, رینڈرنگ کا پروسیس میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور مزید میں آپ کو تھوڑا سا اور سمپل کر دوں رینڈرنگ کو, تو آپ جب ایک اسکیچ بناتے ہیں نا, ایک اسکیچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں رینڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم رینڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ پروسیجرز یوز کرتی ہے, کچھ ٹیکسچر یوز کرتی ہے, لائٹس یوز کرتی ہے. یہ سارا کام کون کر رہا ہے, یہ رینڈرنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور میپنگ یوز ہوتی ہے, ریلیٹیو پوزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک ایسا چاہیے ہوتا ہے جو فائنل امیج ہے وہ رینڈرنگ تیار کرتی ہے. تو ہم اس کو دے کیا رہے ہیں, ہم ایک اسکیچ دے رہے ہیں, اسکیچ کو دے رہے ہیں. جب وہ اسکیچ کو لے لیتا ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ ویژول ایفیکٹس ڈال کے ہمیں ایک کمپلیٹ امیج دے دیتا ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کیا ہے, جو مطلب جو ہم انٹینڈڈ کرتے ہیں, جو ہمیں چاہیے, جو ہمارے انٹینشنز ہیں کہ ہمیں اس طرح کا امیج چاہیے. تو اسکیچ کے ذریعے اسکیچ کو ہم نے بنا کے پرووائڈ کر دیا. اب اس کے اوپر جتنے بھی پروسیجرز لگے ان پروسیجرز کے بعد جو فائنل امیج ہمیں بن گیا تو ہم یہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, یہ رینڈر ہو گیا امیج. تو اس کے بعد جو رینڈرنگ یہاں تک آلموسٹ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. تو اس کے بعد جو تھا ہمارا کہ بیکورڈ یا فارورڈ رینڈرنگ کیا ہوتی ہے, رینڈرنگ کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, آیا کن چیزوں کو یوز کرتے ہوئے رینڈرنگ ہو سکتی ہے, یا رینڈرنگ کی ٹیکنیکس آسان لفظوں میں یہ کہیں تو رینڈرنگ کی ٹیکنیکس کیا ہے, کہاں کہاں رینڈرنگ کس طریقے سے اپلائی کی جا سکتی ہے. تو رینڈرنگ پہ بہت زیادہ سارے الگوریدمس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں ہم, جن میں ان سافٹ ویئر میں ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کر کے ایک فائنل امیج تیار کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, جیسے ایک امیج ہے ہمارے پاس یا ایک سین ہے, اس سین کا ہر پارٹیکل آف لائٹ اٹھانا میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے. ایک سین آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایوری پارٹیکل, ایک چھوٹے چھوٹے پارٹیکل کو اٹھانا اور یہ دیکھنا کہ اس کے اوپر کتنی لائٹ پڑی ہے, اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا ایک ایک پارٹیکل کو, اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ, اور یہ مطلب میرے خیال میں امپاسبل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو میں پورشن دے دیتا ہوں, ایک پورشن چھوٹا سا, اور یہ کہتا ہوں کہ اس چھوٹے پورشن کے اندر آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو کی کمپلیٹ انفارمیشن مجھے پرووائڈ کر دینی ہے, تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے, ان ساری انفارمیشنس کو دیکھنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر لیتے ہیں, رینڈرنگ کی ٹیکنیکس یوز کرتے. بیسیکلی 4-5 ٹیکنیکس ہیں, لیکن آپ کی جو کانٹینٹ میں اویلیبل تھی اس میں تو ایک فارورڈ تھا اور ایک بیکورڈ تھا, جس کو ہم ریسٹرائزیشن بھی بولتے ہیں اور ری کاسٹنگ بھی بولتے ہیں, بیکورڈ اور فارورڈ کو. اس کے علاوہ جو تھرڈ, ہم 3 کو ڈسکس کر لیتے ہیں آج. ایک ہے ریسٹرائزیشن,
ایک ہے رے کاسٹنگ اور ہے رے ٹریسنگ۔ یہ تین بیسک ٹیکنیکس ہیں جو کہ کس کی ٹیکنیک ہیں، یہ رینڈرنگ کی ٹیکنیک ہیں، جو آج تک چوتھی ریڈیو والی بھی یوز ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو یوز کریں گے نہیں، اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا اتنا، اور نہ اس کا یوز ہے اتنا۔ آپ کے لیول تک ریسٹرائزیشن کی یا یہ جو رینڈرنگ ہے اس کی تین ٹیکنیک ہم پڑھیں گے۔ پہلی ہے ریسٹرائزیشن، دوسری ہے رے کاسٹنگ، اور تیسری ہے رے کی ٹریسنگ۔ اچھا، اب جو ریسٹرائزیشن ہے یہ کیا ہے، اس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ون لائن آنسر جسٹ کہ آپ کو سمجھانے کے لیے اوکے اوکے فائن۔ آواز میں اگر کسی اور بچے کو بھی پرابلم ہے تو والیوم کا ایشو ہے یا وائس کا پرابلم ہے تو وہ چیٹ پہ بتا دیں مجھے۔ اوکے فائن فائن فائن۔ تو بس ابھی آج ہم نے صرف رینڈرنگ اور رینڈرنگ کی صرف ٹائپ کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہمیں ون لائن آنسر مل جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، رجسٹرائزیشن میں مطلب یہ رینڈرنگ میں کرنا کیا ہے۔ بتا دیا میں نے کہ رینڈرنگ کا پروسیس اصل میں ہے کیا، اس کے اندر کیا یوز ہوتا ہے، ماڈلز یوز ہوتے ہیں، اس کے اندر الگوریدم یوز ہوتے ہیں، وہ الگوریدم کیوں استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک امیج کو کریٹ کرنے کے لیے تھرو آپ پراپر ماڈل کو فالو کرتے ہوئے جو امیج بنتے ہیں وہ رینڈرڈ امیج کہلاتے ہیں، وہ رینڈر امیج کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو سین فائل کا بتایا کہ اصل میں یہ سین فائل کیا ہوتی ہے۔ کیوں سین فائل بتایا؟ کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب اپنا ڈیٹا کو یا ایک ماڈل کو کوئی چیز پاس کرتے ہیں، جو ان پٹ پاس ہو رہی تھی ماڈل کو، وہ سین فائل ہوتی ہے۔ اس سین فائل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہوتا ہے کہ وہ جو ماڈل ہے اس کا لینگویج کیا ہے یا اس کا ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو سین فائل کے اندر کنٹین کرتا ہے وہ تمام کی تمام انفارمیشن جو کہ ایک امیج کی ہو سکتی ہے، جیومیٹریکل، ٹیکسچرل، لائٹننگ، شیڈنگ وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم امیج یا وہ سائن ہوئی جو سین فائل ہے وہ ہم پاس کرتے ہیں رینڈرنگ پروگرام کو، رینڈرنگ الگوریتم کو، یا ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس کو، تو وہ آؤٹ پٹ میں ہمیں جو امیج بنا کے دیتا ہے اس کو رینڈرڈ امیج کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ رینڈرنگ کا جو پروسیس ہے وہ ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم، جب ہمارے پاس ایک ان ایڈیٹڈ یا سمپلی ریکارڈ کی گئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو ہمیں ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کے پیچھے بھی جو پروسیجر انوالو ہے، جو کام ہو سکتا ہے، اس کو رینڈرنگ کہتے ہیں۔ پھر آسان لفظوں میں عام بچوں کے لیے جن کو بالکل اگر سمجھ نہیں آئی رینڈرنگ کی، تو ان کو میں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے پاس پری امیج یا جس کو ایک اسکیچ کہتے ہیں، جب ایک اسکیچ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پھر رینڈرنگ کو یوز کرتے ہیں۔ جب رینڈرنگ کو یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے کیا کیا، اس کے ٹیکسچر یا پروسیجر ٹیکسچر یوز کر لیتے ہیں، لائٹس ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ طرح کے، ہم اس کے اندر افیکٹس کو ڈال کے ایک کمپلیٹ امیج بنا لیتے ہیں۔ اس پروسیس کو رینڈرنگ کہتے ہیں۔ اب رینڈرنگ کے اندر کتنی ٹیکنیکس انوالو ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کی 4 سے 5 ہیں، لیکن ہم صرف 3 ٹیکنیکس کو پڑھیں گے۔ پہلی ٹیکنیک کا نام ہے ریسٹرائزیشن۔ ریسٹرائزیشن میں جو ہم پروسیس یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسکیل لائن رینڈرنگ۔ اسکیل لائن رینڈرنگ کا پروسیس یوز کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف جیومیٹریکلی کیا کرتا ہے، آبجیکٹ کو پروجیکٹ کر دیتا ہے کسی بھی سین میں، ٹھیک ہے، یا امیج پلین کے اندر ہمیں کیا کر دیتا ہے، صرف امیج کو جیومیٹریکلی پلیس کر دیتا ہے، پروجیکٹ کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈوانس آپٹیکل ایفیکٹ اس پہ نہیں ڈالتا۔ رجسٹرائزیشن میں سمپلی ایک کیا کرتے ہیں کہ جیومیٹریکلی آبجیکٹ کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں کسی بھی سین کے اندر، پروجیکٹ کر دیتے ہیں کسی بھی سین کے اندر، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آپٹیکل ایفیکٹس نہیں ڈالے جاتے۔ یہ ریسٹرائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ ون لائن آنسر سمپل۔ دوسری جو ٹیکنیک ہے اس کا نام ہے رے کاسٹنگ۔ اب رے کاسٹنگ کیا ہے؟ رے کاسٹنگ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے، کس سے، ریسٹرائزیشن سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ رے کاسٹنگ میں ہم سین کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہم اس آبجیکٹ کو اس سین میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سین میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سرفیس میں رکھنا چاہتے ہیں،
ان سینیریوز کے اکارڈنگ ہم ان سینیریو کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں، جب کہ ریسٹرائزیشن میں کوئی سینیریو مائنڈ میں نہیں رکھا جاتا، سمپلی جیومیٹریکلی آبجیکٹ اٹھایا اور پروجیکٹ کر دیا، پلیس کر دیا، یا کوئی ویژول افیکٹ، باقی کچھ بھی نہیں. جبکہ رے کاسٹنگ کے اندر ہم ایک آبجیکٹ کو پروجیکٹ کرنے سے پہلے کیا کی چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو، کیا ہم اس کو یہاں پہ کیوں رکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کو رکھنے کی. اس کے بعد ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو آپٹیکل لاس اور وہ تمام کی کم، جیسے فار ایگزامپل آپٹیکل لاس میں کیا ریفلیکشن کی انٹینسٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ریفلیکشن ہو گیا، ریفریکشن، یہ جتنے بھی کنسیپٹس ہیں ان ساروں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے امیج کو یا اپنے آرٹیفیکٹ کو وہاں پہ ایک پرٹیکولر سین میں پروجیکٹ کر دیتے ہیں، پلیس کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوانس آپٹیکل ایفیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں، ہم اس کو اس سینیریو میں دیکھتے ہیں. کلیئر ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو میں اس کو ریپیٹ کروں گا. ایک تیسری اس کی ٹیکنیک کو ڈیفائن کرنے کے بعد میں اس کو پھر ایک بار آپ کو سمجھا دوں گا. آخری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے رے ٹریسنگ کی. رے کاسٹنگ اور رے ٹریسنگ آلموسٹ ایک جیسی ہیں، بالکل مائنر سا فرق ہے. کیا فرق ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی جو کیا آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات سیٹنگس اور پھر آپشن ہوتا ہے ایڈوانس سیٹنگس. کچھ چیز جیسے میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی آپ سافٹ ویئر میں دیکھیں یا کسی بھی چیز کو یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک سیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے، ایک ایڈوانس سیٹنگس کا آپشن آتا ہے. سیٹنگ کا آپشن نارمل سیٹنگس کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ ایڈوانس جو سیٹنگ ہے وہ پروفیشنل یا ایڈوانس ہائیلی اسٹینڈرڈ سیٹنگس کو ڈیل کرتا ہے. تو یہاں جو رے ٹریسنگ ہے وہ رے کاسٹنگ کے بالکل آلموسٹ ایک جیسی ہے، لیکن یہ کچھ نارمل ایسے بڑھ کے ایڈوانس آپٹیکل سیمولیشنز کو امپلائی کرتا ہے. اس کے اندر نارمل سے بڑھ کے ایڈوانس قسم کی ہمارے پاس، اگر آپ نارملی یہ کہہ دیں کہ ایڈوانس آپشنس کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں رے کاسٹنگ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. اور جب ہم ظاہری بات ہے کہ اس میں ایڈوانس آپٹیکل افیکٹس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے فائدے بھی یہ ہیں کہ جو ہمیں امیج ملتا ہے وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس میں جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ بھی اس کی کمپیریٹیولی رے کاسٹنگ سے بہتر ہوتی ہے. یہ تین ٹائپس ہیں، یہ تین ٹیکنیکس ہیں رینڈرنگ کی. پہلی میں نے آپ کو بتائی ریسٹرائزیشن، دوسری بتائی رے کاسٹنگ، اور تیسری بتائی رے ٹریسنگ. ریسٹرائزیشن نے کیا کیا؟ سمپل یہ کیا کہ صرف جیومیٹریکل انفارمیشن کو لیتے ہوئے ایک آبجیکٹ کو اٹھایا اور ایک سین کے اندر پروجیکٹ کر دیا، اور اس کے اوپر اس کے علاوہ کسی قسم کے کوئی بھی ویژول ایفیکٹ ایڈوانس یا سمپل کوئی ویژول ایفیکٹس نہیں ڈالے. تو اس طرح کی جو رینڈرنگ ہوگی اس کو کہیں گے ریسٹرائزیشن. یہ پہلی ٹیکنیک ہے. دوسری جو رے کاسٹنگ ٹیکنیک ہے اس میں ہم ایک آبجیکٹ کو کسی سین میں پلیس کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے، کیا پرٹیکولر ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اس پرٹیکولر سین کے اندر ہی امپلائی کر رہے، ہمارے مائنڈ میں وہ بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس بیسیکلی ہم امیج کی کچھ پراپرٹیز کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں یا کیلکولیٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کی کمپلیٹ جیومیٹری ہونے کے بعد ہمارے جو بیسک لاز یا جو بیسک پراپرٹیز، وہ انٹینسٹی کتنی ہے، اس کی ریفلیکشن کی انٹینسٹی کتنی ہے، یا جو باقی پراپرٹیز ہیں کسی بھی امیج کی، ان کو بھی پوائنٹ آف ویو میں اگر رکھا جائے تو اس طرح کی جو ٹیکنیک ہے اس کا نام آتا ہے رے کاسٹنگ. اور تیسری جو ٹیکنیک ہم نے یوز کی اس کا نام ہے رے کو جسٹ ٹریس کرنا. رے ٹریسنگ جو ہے وہ رے کاسٹنگ سے بالکل سملر ہے، لیکن ہم اس میں کچھ ایڈوانس آپٹیکل ایفیکٹس کو بھی امپلائی کرتے ہیں تاکہ اپنے امیج کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اس طرح کی جو ٹریسنگ ہے اس کو کہتے ہیں رے ٹریسنگ. تو یہ تین تھے ہمارے پاس رینڈرنگ کی ٹیکنیکس. اور رینڈرنگ آج کی کلاس میں بس یہیں پہ ختم کروں گا
اور میں آپ کے سی آر کو یہ جو کانٹینٹ ہے یہ پرووائڈ کر دوں گا، جس میں ایک میرے خیال میں پی پی ٹی ہے اور ایک ورڈ کی فائل ہوگی، وہ میں آپ کے سی آرس کو پرووائڈ کر دوں گا. تو سی آر آپ اس کو کائنڈلی آگے بچوں تک پہنچا دیجیے گا. تو پھر اس کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی ایشو ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، یو آر فری ٹو آسک. آپ مجھے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا، کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے، کسی ٹاپک کا مسئلہ ہے، تو آپ مجھ سے یو آر فری ٹو آسک، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. نہیں تو اپنے کوشچنس بالکل سی آر کو آپ وائس میں بھیج دیں یا لکھ کے بھیج دیں، تو میں ان کوشچنس کو بھی آپ کے ٹیکل کر دوں گا. صرف پرابلم اتنی سی ہے کہ ہم یہاں پہ، میرا کام ہے آپ کو بات سمجھانا. تھوڑی پڑھ لیں، کم پڑھ لیں، لیکن اتنا ہو کہ آپ کو جو میں سمجھا دوں چیز وہ آپ کو مائنڈ میں آ جائے. بجائے اس کے کہ میں 4-4 6-6 مطلب سیشنز کر کے اور اتنا اپنا کورس آگے لے کے جانے کے لیے آپ لوگوں کو بات کچھ سمجھ نہ آئے، اور یا کانٹینٹ آپ کو میں بھی کمپیوٹر گرافکس کی بک بھی آپ کو دے رہا ہوں، وہ پوری بک میں آپ کو دے دوں کہ یہ آپ نے ساری پڑھنی ہے. تو اس کا مقصد نہیں ہے، جو مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھنی. تو اتنا کر لیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. تو تھوڑا صحیح لیکن اچھا کر لیں، تاکہ ہر ایک بچہ جتنا بھی کلاس میں میرے پاس ہے وہ اس سارے کو میں انوالو ہو. بس آئی وانٹ کہ ایوری ون انوالو ان اے کلاس. تو یہاں پہ اس کلاس کو اینڈ ہی کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہے وہ سیشن میں آپ کو ارلی انفارم کر دوں گا، اور اس میں ہم آہستہ آہستہ لے کے چیزوں کو بناتے جائیں گے. ایک بات اور بھی میں نے آپ آج کی، کیونکہ پہلی کلاس ہے، تو آپ اگر کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں، لائک جیسے آج ہم نے بالکل ہی کمپلیٹلی ایک آڈیو لیکچر تھا ہمارا، تو اگر اس میں آپ چینجنگز کسی طرح کی آپ ماڈیفیکیشن مانگتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی اگر یہ طریقہ کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میجورٹی کی بات میں کر رہا ہوں، تو میجورٹی کسی ایک پوائنٹ پہ اکتفا کر لیں اور اپنے سی آر کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر آپ مجھے بتا دیں گے. ہم ویڈیو لیکچر بھی کر سکتے ہیں، ہم پری ریکارڈڈ لیکچرز بھی کر سکتے ہیں، اور یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ارلی میں آپ کو ڈیٹا کو کانٹینٹ پرووائڈ کر دوں گا، آپ وہ کانٹینٹ اپنے پاس بھی رکھیں گے، یا میں اسکرین شیئر کر لوں گا، کچھ اس طرح سے بھی کر لیں گے. تو اٹس اپ ٹو یو پیپل. جہاں آپ سیٹسفائڈ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ویسے کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، اگر کسی کو نہیں تو ہم یہاں آفیشیلی کلاس اینڈ کریں. السلام علیکم سر. جی السلام. اچھا کائنڈلی ایک بندہ کر کے نا آپ میرے سے بات کریے گا. جی بولیں سر. یہاں پہ سر ساری چیزیں جس طرح آڈیو میں تھی سر، تو کوئی چیز مطلب مائنڈ میں نہیں رہ گئی ہے. تو اگر آگے سے سر اسکرین شیئر ہو نا سلائیڈز، اور وہ اس کی اسکرین شیئر ہو اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں نا، تو اس کا زیادہ مطلب سر افیکٹو ہوگا وہ. ٹھیک نہیں، یہ میں نے آپ لوگوں سے ابھی اگر آپ نے میری بات سنی ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا ہے، یہی کہا ہے کہ آپ ایک میجورٹی، آپ لوگ ایک کوئی مطلب کانسنسس کے ساتھ نا ایک پوائنٹ پہ آ جائیں سارے کہ وی وانٹ دس ٹائپ آف لیکچر. تو میں نے تو آپ کو پڑھانا ہے، اور میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں اس طرح سے چلوں گا جیسے آپ لوگ ایزی ہوں اور آپ لوگ سیٹسفائڈ ہوں. اوکے سر. تو ہاں یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ میں نے اسی لیے آپ کے اینڈ پہ چھوڑ دیا ہے کہ جیسے آپ لوگ نیکسٹ ہمارا سیشن ویسے ہوگا جیسے آپ لوگ سیٹسفائڈ ہیں. اینی ون ایلس؟ وعلیکم سر. اسلام. سر یہ سلائڈ بھی اسی طرح کنسائز ہوں گی جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں، کیونکہ آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بالکل کنسائز چیز کی چھوٹی سی ڈیفینیشن اور کلیئر ہو رہی ہے. تو کیا سلائڈ بھی اسی طرح ہوگی آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کوشچن ہے. اب یہ میں آپ کو نا ایک بالکل کنسائز وے میں اس وجہ سے بھی پڑھاتا ہوں کہ جیسے پہلے مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے نا بیسک کنسیپٹس میں کافی زیادہ پرابلم ہے. لائک میں ابھی پکسل کی ڈیفینیشنز بھی آپ کو ایون پڑھاؤں گا کہ پکسل کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، کنسائز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. جب میں آپ کو بیسک آئیڈیاز دے دوں گا نا کہ آپ کے مائنڈ میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اینیمیشن ہوتی کیا ہے، یہ جیومیٹری کیا ہوتی ہے، یہ رینڈرنگ اصل میں کام کیا ہے، پھر ہم اس کو تھورلی یا ڈیپلی پڑھیں گے.
سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ہاں ابھی تو جسٹ میں آپ کو اس وجہ سے ٹو دا پوائنٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں کہ اصل میں ہم نے اس سارے کام میں نہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو مثال میں فار ایگزامپل کی بات کروں کہ میں نے سب فیلڈ کی یا میں نے مین کمپوننٹس کی بات کی تھی, تو جیسے میں نے جیومیٹری کی بات کی ہے, تو ابھی میں نے جیومیٹری میں صرف ون لائن آپ کو آنسر بتایا ہے کہ جیومیٹری اصل میں ہوتی کیا ہے, کسی بھی آبجیکٹ کی جیومیٹری کیا ہے. اب اس جیومیٹری کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے, آگے ہم نے اس میں کون کون سی فردر انفارمیشن ہے. جب آپ کو جیومیٹری کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا تو آپ کو میں آگے جیومیٹری کے لیے 1.5 صفحے کی ایک سلائڈیں یا 200 سلائڈس پڑھا دوں تو وہ مقصد نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیومیٹری کا آپ یس کو پتہ, سر. جیومیٹری اصل میں کیا ہوتی ہے. اب اس کو کرتے کیسے, اس کی انفارمیشن کلیکٹ کیسے کرنا ہے, یہ اگلا نیکسٹ اسٹیپ ہے. تو اگر آپ سمجھے تو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یس سر. اوکے فائن. اینی ون ایلس, اور کسی کو بچے کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو یو آر فری. یار سی آر اویلیبل ہے یہاں پہ؟ جی سر. اچھا سی آر آپ نا اے کے یا بی کے, جس کے بھی سی آر ہیں آپ, تو آپ نے نا اپنی کلاس کے ساتھ یہ میں آج سمجھا ہوں پرابلم میں شاید یہ ہے کہ بچے وانٹ اسکرین شیئر کی جائے, ایسے ہی. جی سر. میں نے کہا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بچوں کو اگر لیکچر تو سمجھ آیا نہیں آیا وہ تو الگ بات ہے, لیکن وہ میرے خیال میں اسکرین شیئر کے اوپر زیادہ بلیو کر رہے ہیں. جی سر, وہ زیادہ اسی میں, کیونکہ ہم لوگ ہمارے جو پہلے لیکچرز ہو رہے ہیں وہ اسکرین شیئرنگ پہ ہی ہو رہے ہیں اور کچھ پری ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں. ہاں اچھا, تو وہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے نا کہ آپ اس طرح سے اپنے, میں نے وہی آئی وانٹ مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ انڈیویجول اٹھ کے یا انڈیویجول کا پرابلم سالو کرتے باقی کلاس کو پرابلم ہو, ایسا نہیں ہونا پول چاہیے. تو کر لیتے ہیں آپ نے سر, نا ایک ہاں جی, میں نے کہا سر پول کر لیتے ہیں. وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ میں نہیں کروں گا, وہ آپ کریں گے. سی آر کی کچھ اپنے ٹھیک ہے سر, مطلب وہ میں کر لوں رسپانسبلٹیز گا. ہوتی ہے نا, وہ آپ کر کے آپ مجھے پھر ارلی بتائیں گے تاکہ نیکسٹ پری ریکارڈڈ کرنا ہے تو آئی ایم ویری مچ اوکے ود اٹ. اگر پری ریکارڈڈ نہیں کرنا تو لائیو ہی کرنا ہے تو پھر میں اس میں اسکرین شیئر یا کچھ اس طرح سے اپنا کانٹینٹ بنا لیں گے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئریبل بھی ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اور کسی بچے کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے ابھی؟ اگر نہیں ہے تو یہ جا کیوں نہیں رہے بچے, کیا مسئلہ ہے ان کو؟ سر آپ میٹنگ اینڈ کر دیں. نہیں